الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان متفق علیہ. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے. جو باقی بچ جاتا ہے آپ کے پاس، زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ مال آپ کا حلال ہو جاتا ہے. اور اگر غریبوں کا یہ حق اس میں ملا رہ جائے تو پھر وہ مال حرام ہو جاتا ہے. کچھ لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ حرام صرف رشوت کے مال کو، سود کے مال کو، چوری کے مال کو حرام کہا جاتا ہے. ہماری تو حلال کمائی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی کمائی حلال ہوگی اور ہونی بھی چاہیے. لیکن جب آپ اس میں سے 40%، 40واں حصہ، 2.5% جب تک آپ اللہ کی راہ میں سال بعد ادا نہیں کرتے تو آپ کا وہ سارے کا سارا مال حرام ہے. اس کے لیے شریعت نے کچھ نصاب مقرر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جو کرنسی ہے یہ سونے اور چاندی کی ہوا کرتی تھی. دینار سونے کے ہوتے تھے اور درہم چاندی کے ہوتے تھے. آپ نے فرمایا جس کے پاس 20 دینار ہوں، یعنی سونے والے 20 دینار ہوں جس کے پاس، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اور چاندی سے متعلق آپ نے فرمایا جس کے پاس 200 درہم چاندی ہو اس پر زکوٰۃ فرض. اب چونکہ پیسے کاغذ کے ہو گئے ہیں تو اب ہم 200 درہم یا 20 دینار کا حساب نہیں لگا سکتے. پھر علماء نے یہ عکس کیا کہ وہ جو 20 دینار ہیں ان کو اگر تولا جائے، چونکہ وہ سونے کے ہی ہوتے تھے، اگر تولا جائے تو ہمارے پیمانے کے حساب سے وہ کتنا بنتا ہے. تو جب 20 دینار کو تولا گیا تو ہمارے وزن کے حساب سے وہ 7.5 تولے بنتے. یعنی 20 دینار پورے ٹوٹل ملا کے ان کا وزن کیا جائے تو وہ 7.5 تولے بنتے. اور جو 200 درہم تھے ان کا جب وزن کیا گیا تو وہ 52.5 تولے بنتے چاندی کے. اس وقت اگر کوئی 20 دینار
کسی کو دیتا اور وہ کہتا یار اس کے بدلے مجھے چاندی دے دے، تو وہ اس کو 200 درہم چاندی دے دیتا۔ یہ معاملہ 20 اور 200 کا اس طرح برابر تھا۔ اب فرق ہو گیا، لوگ کیا کرتے ہیں جب حساب لگاتے ہیں تو وہ پیسوں کا حساب لگاتے ہیں، اس لیے ان کو بہت مشکل اور مہنگا لگتا ہے کہ یار یہ تو زکوٰۃ نے تو سب سارا پیسہ ہی کھا لیا۔ دیکھیے جو 2.5% ہے نا، یہ رسول اللہ کے دور سے لے کر آج تک وہی چلا ہے۔ 2.5% ہے 40واں حصہ، یعنی اگر رسول اللہ کے دور میں کسی کے پاس 40 تولے سونا تھا تو زکوٰۃ اس کی 1 تولہ نہیں کرتی، اور آج بھی اگر کسی کے پاس 40 تولے سونا ہے تو زکوٰۃ اس کی آج بھی 1 تولہ ہے۔ اب لوگ یوں مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ جی اس وقت تو سونا تھا اتنے کا، اب ہو گیا اتنے کا۔ ہماری بیگم نے جب چوڑیاں بنوائی تھی، جب 5 تولے کی چوڑیاں 25,000 آئی تھی، بھی 5,000 تولہ تھا، اور اب 5 لاکھ پہ پہنچ گیا ہے، بلکہ اس سے بھی تجاوز کر رہا ہے۔ تو یہ مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب آپ یہ حساب لگائیں کہ اس وقت سونا کتنے کا تھا، اس وقت سونا کتنے کا ہے۔ شریعت یہ کہتی ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے اگر آپ کے پاس 40 تولے سونا ہے 1 تولہ زکوٰۃ، 20 تولے سونا ہے آدھا تولہ زکوٰۃ۔ اس وقت بھی یہی تھا، بیچ میں بھی یہی تھا، اب بھی یہی ہے، اور اس کے بعد 50 سال گزر جائے پھر بھی یہی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مصیبت یہ ہوتی ہے کہ خواتین تو زیور پر ایسے سانپ بن کے بیٹھ جاتی ہے، مجال ہے جو کوئی ایک ناک کی لونگ بھی بیچنے دے کسی، یہ نہیں بکے گی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے، اگر زیور کی مالک عورت ہے، بیوی، اور خامند کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، مثلا یہ کیسے پتہ چلے گا؟ یہ ایسے پتہ چلے گا کہ خامند کسی دن کہے کہ ہمیں ضرورت ہے گاڑی لینی ہے، تو یہ میں چاہ رہا ہوں آپ کی چوڑیاں بیچ دوں، گاڑی آ جائے گی، آج کل سونا بھی مہنگا ہے۔ تو اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ مالک آپ ہیں یا وہ ہیں؟ وہ فوراً کہے گی یہ تو میرے ابا کی نشانی ہے، میری اماں کی نشانی، انہوں نے دی تھی تو میری ہے، اس کو نہیں بیچ۔ اب اس کا مطلب ہے کہ اس کی ہے۔ اب جو مالک ہے زکوٰۃ بھی وہی دے گا۔ جو مالک ہے، اگر مثال کے طور پر خاوند زکوٰۃ نہیں دیتا، خاوند کہتا ہے میرے پاس اتنی جمع پونجی نہیں ہے، تیرا اتنا سارا زیور رکھا ہوا ہے، ہر سال زکوٰۃ میں تو نہیں نکال سکتا، خاوند گنہگار نہیں ہے، لیکن عورت نہیں بچے گی، اس لیے کہ زکوٰۃ اس پر فرض ہے جو اس کا مالک ہے۔ مالک ہو، چیز نصاب کو پہنچتی ہو اور اس پر سال گزر جائے، اور بندہ عاقل بالغ مسلمان ہو، یہ چیزیں جب جمع ہو جائے، بندہ مسلمان ہو، عاقل بالغ ہو، اور پھر اس پہ جو چیز ہے وہ نصاب کو پہنچتی ہو، اس پہ سال گزر جائے اور وہ اس کا مالک بھی ہو، اسی سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم نے فلاں کو قرضہ دے رکھا ہے، فلاں کو اتنا پیسہ دے رکھا ہے، اس کی زکوٰۃ کون دے گا؟ اس کی زکوٰۃ آپ دیں گے، کیونکہ اس پیسے کے مالک آپ ہیں، وہ نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ نے کسی سے لے رکھا ہے تو اس کی زکوٰۃ وہ دے گا، کیونکہ آپ تو مقروض ہیں، اور جس مقروض پر قرضہ چڑھا ہوا ہے اس کے لیے حکم ہے کہ اس کو زکوٰۃ دو۔ اب وہ کیسا مقروض ہے؟ وہ ایسا مقروض نہیں ہے کہ جو کاروباری قرضے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میرے پاس 50 لاکھ تھے اور مجھے ایک کاروبار کے لیے 1 کروڑ چاہیے تھا، اور میں نے 50 لاکھ گورنمنٹ سے اٹھا لیے،
اب 50 لاکھ گورنمنٹ کا ہے، 50 میرا ہے، 1 کروڑ سے میں نے کام شروع کیا، اب میں یہ بولتا رہوں کہ میں تو 50 لاکھ کا مقروض ہوں، نہ میں زکوٰۃ لے سکتا ہوں اور نہ زکوٰۃ مجھ پر معاف ہے۔ میں اپنی زکوٰۃ دوں گا، ہاں جو 50 لاکھ میرے ہیں اس پہ دوں گا، جو گورنمنٹ سے اٹھائے اس پہ نہیں دوں گا، جو میرے ہیں اس پہ میں دوں گا۔ یہ قرضہ جس کو شریعت زکوٰۃ دینے کا بھی بولتے وہ قرضہ ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی غریب آدمی ہے، بیمار ہو گیا، بچے بیمار ہیں، اس کے علاج معالجے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو کسی نے زکوٰۃ فنڈ سے اس کا علاج کرا دیا، ٹھیک ہے، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ کوئی چھوٹا موٹا اپنی ضرورت کا سر چھپانے کے لیے مکان بنا رہا تھا، جو اس کی جمع پونجی تھی وہ دیواروں تک گیا، اس کے پیسے ختم ہو گئے۔ کسی صاحب خیر نے کہا کہ جی میں آپ کو چھت دلوا دیتا ہوں، وہ اس نے زکوٰۃ کے پیسوں سے دلوا دی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کسی اور موقع پر اسکولوں کی فیس دینی تھی، اس نے کسی دوست سے پڑوسی سے قرضہ اٹھا لیا، یہ قرضہ ہے، اسے شریعت قرضہ مانتی ہے۔ اور جو کاروبار بڑھانے کے لیے، فیکٹری لگانے کے لیے، وہ قرضہ نہیں ہے، بس جتنا پیسہ اس کا ہے اس کی وہ زکوٰۃ دے گا۔ فیکٹری 1 کروڑ کی ہے، 10 کروڑ کی ہے، اس کی مالیت پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس کی انکم پر زکوٰۃ۔ جو آپ اس سے سالانہ کماتے ہیں، آپ نے جو اس میں سے کھا لیا پی لیا، گھر کا خرچہ یہ وہ نکال لیا، باقی جو آپ کی بچت ہے اس پوری کی پوری بچت پر 2.5% کے حساب سے زکوٰۃ۔ 2.5% کیسے نکالیں گے؟ کل رقم کو 40 پہ ڈیوائیڈ کریں، 40 پہ تقسیم کریں، جو آنسر آئے گا وہ 2.5% ہے۔ بالکل آسان سا معاملہ ہے۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا حساب نہیں کرتے، ایسے غریب آ گیا کوئی دکان پہ، کوئی 150 دے دیے، پھر پرسوں کوئی آ گیا گاڑی چلتے، کوئی راستے میں گاڑی کے ساتھ چپک گیا کہ جی کچھ مدد کرو، تو 150 اس کو دے دیے، اسی طرح ہر روز دیتے رہتے، پھر وہ سال بعد زکوٰۃ نہیں نکالتے۔ وہ کہتے ہیں تم تو نکال دے ہو سال بعد، میں تو ہر روز نکالتا ہوں۔ یہ زکوٰۃ نہیں ہے، زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب ہوگا، زکوٰۃ کا باقاعدہ حساب ہوگا، اور حساب کے مطابق آپ کی چیزیں گنی جائیں گی۔ بینک میں کتنا ہے، گھر میں کتنا ہے، آپ کے پاس کتنا ہے، کسی کو قرضہ دے رکھا ہے وہ کتنا ہے، یہ سارا وہ جو وکیلوں کے پاس آپ کا رجسٹر ہے نا، اس سے حساب کہ آپ کی زکوٰۃ کتنی ہے، اس سے پھر آپ حساب لگائیں کہ آپ کا کتنا، ہاں جو آپ کا خرچ ہو گیا اپنی ذات پر، بچوں پر، مکان پر، وہ اس میں شامل نہیں، وہ آپ کاٹ لیں۔ اسی طرح آپ کی اپنی استعمال کی گاڑی ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، بھلے وہ مہنگی ہے بھلے وہ سستی ہے، کوئی حرج نہیں۔ اور اسی طرح آپ کا رہائشی مکان ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جو پلاٹ آپ نے انویسٹ کے طور پر لے کر چھوڑا ہوا ہے، جیسے نئی اسکیمیں نکلتی ہیں، اس وقت سستے ہوتے ہیں پلاٹ، بندہ انویسٹ کر لیتا ہے، پلاٹ لے لیتا ہے، اس پر ہر سال زکوٰۃ فرض ہے۔ اور یہ بھی نہیں کہ جتنے کا لیا ہے، ہر سال جو اس کی ویلیو ہوگی، اگر بڑھ گئی ہے تو اس پر، اور اگر کم ہو گئی ہے تو اس پر، اور اگر اتری ہے تو اس پر، جتنی بھی یہ آپ کی انویسٹ ہے کسی بھی چیز میں، اس پر آپ کی زکوٰۃ ہے۔ جو فصل وغیرہ جیسے کھیتی باڑی کرتے ہیں لوگ، فصل اس پر زکوٰۃ نہیں، اس پر عشر ہے، اس پر عشر ہے، اور اس کے لیے یہ نہیں کہ سال پورا ہو، جب فصل اترے، جب فصل اترے، یعنی اگر 10 من ہے تو اس میں سے 1 من یا 20 من ہے تو اس میں سے 1 من۔ اب اگر وہ 1 من عشر آپ نکالتے ہیں اس زمین پر، جو زمین آپ نہری پانی سے، ٹیوب ویل سے خود محنت کر کے، پانی خرید کے، کھادیں لگا کے وغیرہ وغیرہ، اس طرح یعنی آپ کی محنت خرچہ اس میں لگتا ہے، اس میں اللہ نے عشر کم رکھا ہے، اور اس میں عشر اللہ نے زیادہ رکھا ہے، جس میں محنت نہیں ہوتی اس میں زیادہ ہے۔ جیسے بارش والا
بعض علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ بس بارش برسی، آپ نے بیج کا چھٹا مارا اور پھر وہی اگنا شروع ہو گئی، مہینے ڈیڑھ بعد پھر بارش ہو گئی، فصل کو پانی مل گیا اور آپ کو کوئی پانی بھی نہیں خریدنا پڑا، لگانا بھی نہیں پڑا، کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، بارش سے ہو گئی۔ تو وہ اس شکل میں عشر یعنی پورا ہے، اور جب آپ محنت کرتے ہیں تو عشر آدھا ہے، یعنی 20 من پہ اس کو اگر 1 من دے رہے ہیں تو 1 من کا پھر آدھا آپ کریں گے تو وہ 20 سیر ہو جائے گا، آدھا۔ جب آپ محنت سے کرتے ہیں تو آدھا ہے، اور جب آپ بارش سے کرتے ہیں تو پورا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ چیز آپ کو باقی ماندہ چیز کو حرام کر دیتی ہے۔ اسی طرح جو بھینسوں والے ہیں، اگر لوگ بھینسیں خریدتے ہیں اور بھینسیں پالتے ہیں، چراتے ہیں اور ان سے بچے ہوتے ہیں، پھر بچے بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو بیچتے ہیں، اگر ان کا مال تجارت بھینس ہے تو اس کی زکوٰۃ اسی طرح دیں گے جس طرح پیسوں کا حساب کر کے۔ اور اگر وہ اس طرح بھی کہ جیسے اگر کسی کے پاس 5 بھینسیں ہیں، 5 گائے ہیں، تو 5 بھینسوں پر 1 بکری، 5 گائے پر 1 بکری، اور اسی طرح اگر 40 بکریاں ہیں تو 40 بکریوں پر 5 بھینسیں کہہ رہا ہوں، میں بھول گیا، 30 بھینسوں پر 1 بکری، 30 گائے پر 1 بکری اور 40 بکریوں پر 1 بکری۔ 5 کا لفظ جو میرے ذہن میں آیا وہ اونٹ کے ساتھ ہے، اگر 5 اونٹ کسی کے پاس ہے تو اس پر بھی 1 بکری۔ تو یہ شریعت نے نصاب مقرر کی۔ البتہ آج کل بھینسیں جو باڑے ہیں ان میں لوگ بھینسیں نہیں پالتے اور بھینسیں نہیں بیچتے، یہ دودھ بیچتے۔ پھر ان کا حساب یہ ہو جائے گا کہ بھینسیں ان کی فیکٹریاں ہیں، اگر 100 بھینس کسی نے رکھی ہے تو 100 فیکٹری لگائی ہے۔ اب وہ اس کا حساب یہ نہیں ہوگا کہ 30 بھینسوں پر 1 بکری، نہیں، بھینسوں کی قیمت پر ہوگا ہی نہیں۔ اب جو آپ اس سے دودھ لیتے ہیں اور اس کو بیچتے ہیں دودھ کی شکل میں، دہی کی شکل میں، مکھن کی شکل میں، دیسی گھی کی شکل میں، جس طرح بھی آپ اس کو فروخت کرتے ہیں، تو اس پہ سالانہ جو آپ اپنے گھر کے اخراجات نکال لیتے ہیں، باقی جو آپ کی بچت ہے، جمع پونجی ہے، اس پر زکوٰۃ اسی طرح لگے گی جیسے پیسے پر زکوٰۃ لگتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، اسی طرح فرض ہے جس طرح حج فرض ہے، نماز فرض ہے، جس طرح روزہ فرض ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة، جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ساتھ نیک عمل بھی کرتے رہے، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نماز بھی قائم کرتے رہے، وَآتَوُا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر و ثواب رب العالمین کے پاس ہے، اللہ ان کو اجر بھی دے گا، اللہ رب العالمین ان کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ بھی دے گا، اللہ انہیں دوزخ سے بھی بچائے گا، رب العالمین انہیں جنت بھی عطا کرے گا، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہے ایسے لوگوں پر جو نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ کا حق ادا کرتے ہیں، قیامت والے دن نہ ان پر کسی قسم کا خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا ان پر رب العالمین کوئی غم لاگو کرے گا، حشاش بشاش، اس لیے کہ سارے کام اپنے خوش اسلوبی سے انجام دیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی ساری عمارت اللہ رب العالمین نے 5 چیزوں پر کھڑی کر دی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی داتا و دستگیر نہیں، یہ سب سے پہلی گواہی۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، اور دوسری گواہی یہ کہ اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری رسول ہے۔ یہ 2 گواہیاں دینے کے بعد
وَإِقَامِ الصَّلَاةِ نماز کے قیام پہ لگ جائے، وَإِيتَاءِ الزَّکَاۃ زکوٰۃ کی ادائیگی پہ لگ جائے، وَالْحَجِّ زندگی میں ایک مرتبہ اگر اس کو استطاعت ہے جانے کی، خرچہ ہے، روپیہ پیسہ ہے، وہ جا سکتا ہے، تو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے۔ اس کے علاوہ جتنے حج کرے گا وہ نفل ہے۔ فریضہ ایک ہے، اور جتنے حج کرے گا وہ سارے کے سارے نفل ہیں۔ اور وصوم رمضان، اور پانچویں چیز رمضان المبارک کے روزے جو آپ ماشاءاللہ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے، ستون ہے اسلام۔ اب ایک ستون بھی آپ گرا دیں گے، آپ کا گھر ہے، مکان ہے، ظاہر بات ہے پورا ڈھانچہ پورے ستونوں پہ کھڑا ہے، کوئی ستون فالتو نہیں ہے۔ اب آپ ایک ستون بھی گرائیں گے تو عمارت مخدوش ہونے کا اندیشہ ہے، خطرہ رہے گا، یہ کبھی بھی گر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، صدیق اکبر ان کے خلاف ایسے لڑے جیسے کافروں کے ساتھ لڑتے، جیسے کافروں کے ساتھ لڑتے، اور یہ فرماتے تھے کہ اگر رسول اللہ کے زمانے میں یہ لوگ بکری کے گلے کی رسی بھی اگر یہ زکوٰۃ میں ان کی آتی تھی، اور میرے دور میں انہوں نے وہ رسی روک لی، تو میں اس وقت تک لڑوں گا جب تک وہ رسی وصول نہ کرے۔ اس طرح کافروں کے ساتھ لڑا جاتا ہے۔ بہت سارے قبائل رسول اللہ کے بعد ایسا ہو گئے جنہوں نے، جسے مرتد کہنا چاہیے، ارتداد کہنا چاہیے، جن کے دلوں میں نفاق تھا، صحیح معنوں میں ایمان ان کے دلوں میں راسخ نہیں ہوا تھا، اسلام کی محبت ان کے دلوں میں نہیں بیٹھی تھی۔ رسول اللہ کے بعد وہ خود کو آزاد سمجھنے لگے، اور انہوں نے دعویٰ کیا، جب عامل گیا زکوٰۃ لینے کے لیے تو انہوں نے کہا یار یہ کون سا ٹیکس لگایا ہوا ہے، یہ تو وہ ٹیکس ہے جو کافروں پہ لگتا ہے، تم لوگوں نے مسلمانوں پر لگانے شروع کر دیے۔ گویا اس کو انہوں نے ٹیکس کہا، حالانکہ یہ ٹیکس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو اللہ کے مانگنے کا انداز دیکھو، حالانکہ بادشاہ ہے، بادشاہ خزانوں کا مالک، اللہ کے مانگنے کا انداز دیکھو۔ زکوٰۃ یعنی یہ ایک تو ہے کہ بھی اے زکوٰۃ دے، نہیں، فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، یہ اللہ کا بندے کے ساتھ پیار ہے۔ فرمایا کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، قرض نہیں، قرض حسن۔ قرض یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی کو 10,000 دیے، اپنے پاس لکھا اور اس کے سگنیچر لیے، اور یہ پوچھا کہ کب دے گا، اس نے کہا 1 مہینے بعد دے گا، آپ نے لکھا کہ 1 مہینے بعد دے گا۔ جب وہ 1 مہینے بعد نہیں دیتا، آپ اس کے دروازے پہ پہنچ جاتے ہیں، بھائی یہ تمہارے سائن ہے، قرض لیا تھا 1 مہینے کے لیے، آج 2 تاریخ ہو گئی ہے، 1 دن اوپر ہو گیا ہے، تو قرضہ دے۔ یہ قرضہ ہے۔ قرض حسن کیا ہوتا ہے؟ کسی ضرورت مند نے آپ سے قرض لیا، آپ نے اسے 10,000 دے دیے، نہ اسے سگنیچر لیے، نہ اپنے پاس لکھا، اور نہ اس سے یہ پوچھا کہ تو کب دے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو لے گیا ہے وہ یاد رکھے، جس نے دیا ہے وہ بھول جائے۔ جو لے گیا ہے وہ یاد رکھے، جس نے دیا ہے وہ بھول جائے، پھر جب اس کے پاس ہو آئے تو وہ دے، نہ ہو آئے تو کوئی بات نہیں، ہم نے تو قرض حسن دیا۔ اللہ کہتا ہے تم میں کون ہے جو مجھے قرض حسن دے، یعنی مجھے دو، واپسی کی ڈیٹ نہ لکھو، واپسی کا تقاضا بھی نہ کرو، مجھ سے سگنیچر بھی نہ لو، بس مجھے دو، لیکن یہ میرا وعدہ ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، میں جب اسے واپس کروں گا تو کئی گنا بڑھا چڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ میں جب واپس کروں گا تو بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا
مما رزقناہم ينفقون. یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کا بندوں سے پیار کا ایک اسلوب ہے کہ مما رزقناہم ينفقون. میرے نیک بندے وہ ہیں جو ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں. اشارہ اللہ کا سمجھیے کہ تمہارا کچھ نہیں ہے، جو کچھ تیری جیب میں ہے میں نے دیا ہے، یہ ہمارا دیا ہوا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر. میرا مال خرچ کر، ثواب تو لے. حج میرے پیسوں سے کر، ثواب تو لے. افطاری میرے پیسوں سے کر، ثواب تو لے. یہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے پیار ہے. اور بندہ اگر اس چیز کو سمجھ لے نا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا الذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ. جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے رکھتے ہیں، گن گن کر رکھتے ہیں، آج اتنا ہو گیا، آج اتنے تولے سونا میرے پاس جمع ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج اتنا ہو گیا، آج تو پوری ایک اینٹ سونے کی میرے پاس جمع ہو گئی. الذین یکنزون الذهب والفضة، وہ لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اسے بالکل بھی خرچ نہیں کرتے. فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے، ہم انہیں دردناک عذاب دیں گے. کیسا دردناک عذاب؟ یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم، ان کے سونے اور چاندی کو جمع کر کے دوزخ کی آگ میں ایک دھات بنا کر دوزخ کی آگ میں تپائیں گے، گرم کریں گے. فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اس گرم شدہ دھات سے جو سونے اور چاندی کی شکل میں ہوگی، ان کی پیشانیاں بھی داغیں گے، ان کے پہلو داغیں گے، ان کی پشتیں داغیں گے. نہ اوندھا لیٹ سکے، نہ کروٹ کے بل لیٹ سکے، نہ چت لیٹ سکے، چاروں سائڈیں داغی گئی. اب ظاہر بات ہے کمر پہ بندے کو پھوڑا ہو تو کمر کے بل تو نہیں لیٹ سکتا، اور ماتھے پہ اتنی بڑی تکلیف ہو تو الٹا بھی نہیں لیٹ سکتا، اور پہلو میں بڑی تکلیف ہو دونوں طرف تو کروٹ کے بل بھی نہیں لیٹ سکتا، کھڑا ہی رہے گا. تو یہ اتنی بڑی سزا اللہ نے رکھی. یوم یحمیٰ علیہا فی نار جہنم فتقویٰ بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم. اور پھر یہیں تک نہیں، اللہ تعالیٰ حسرت دلائے گا. حسرت دلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہے گا، جب بندہ روئے گا، چیخے گا، شور مچائے گا، چلائے گا، جیسے ہوتا ہے نا بندے کو تکلیف کے وقت وہ شور مچاتا ہے، واویلا کرتا ہے، فرشتے اللہ کے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم، ارے کیوں فریادیں کرتے ہو، کیوں روتے چیختے چلاتے ہو، ھذا ما کنزتم، یہ وہی تو سرمایہ ہے جو تم نے جمع کر کے رکھا، ہم نے الگ سے کوئی نئی چیز تو نہیں لائے. ھذا ما کنزتم لانفسکم، جو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، یہ وہ جمع پونجی ہے جسے گرم کر کے ہم نے تمہیں داغا ہے. ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اب اس کا مزہ چکھو جو دنیا میں تم جمع کیا کرتے تھے، گن گن کر رکھا کرتے تھے. دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا
انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلا ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، اس دن سے پہلے خرچ کر ڈالو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا۔ اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر ڈالو، اور خرچ بھی کوئی زیادہ نہیں، 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، اس کی حیثیت کتنا ہے؟ اپنے مال میں سے فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کر ڈالو، من قبل ان یاتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے، لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، جس دن نہ تو تجارت کام آئے گی، نہ خرید و فروخت کام آئے گی، نہ دوستی کام آئے گی، نہ سفارش کام آئے گی۔ تینوں چیزیں امیدیں بندھاتی ہیں۔ فلاں میرا دوست ہے، اس سے سفارش کرا لیں گے۔ جس طرح بعض بے وقوف لوگ تکیہ کیے بیٹھے ہیں، ہم نے تو اتنے بڑے پیر کی بیعت کر رکھی ہے، ہمیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، قیامت والے دن یقین مانیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ کوئی ایک بندہ بھی، نہ کوئی نبی، نہ کوئی ولی، نہ کوئی عام آدمی، جہاں کھڑا ہوگا اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکے گا جب تک 5 باتوں کا سوال ان سے نہ کر لیا جائے، اور وہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے، اللہ فرشتوں سے کہے گا ان کو بولو، یہ جو جا رہے ہیں نا ان کو بولو، واقفو ہو، ان کو کھڑا کرو، روکو، انہم مسئولون، یہ پوچھے جانے والے۔ اب ان سے سوال، پیر وہاں نظر آئیں گے، پیروں کا بیج بھی نظر نہیں آئے گا۔ جہاں انبیاء تھر تھر کانپیں گے، آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، جنہوں نے زندگی، بادشاہت، نبوت بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، ایسی زندگی گزاری ہے، لیکن مجال ہے جو کوئی امت کی سفارش کر جائے، سارے تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اللہ ایسا کون ہے جو اللہ کی جناب میں سفارش کرے سوائے اس کے کہ جس کو اللہ کہے کہ تو اگر کہے تو میں مان لیتا ہوں۔ یہ اللہ اس کو عزت دے گا، اور یہ مقام اللہ تعالیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرے گا۔ تو فرمایا اس دن سے پہلے خرچ کر ڈال۔ ایک اور مقام پہ اللہ رب العالمین نے کہا، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اے اللہ، قرآن پاک بندے کو جھنجھوڑ کے، ضمیر کو جھنجھوڑ کے یہ بات کرتا ہے، موت کے آنے سے پہلے پہلے رب سے سلو کر لو۔ موت کے آنے کے بعد رب کو منانا مشکل ہے، پھر تو دوزخ کی بھٹی میں انسان کو جلنا ہی پڑے گا۔ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آئے اور پھر وہ کہے رب لولا اخرتنی، اے الہ العالمین مجھے تھوڑی سی مہلت دے دے، مہینے 2 مہینے کی نہیں، ہفتوں کی نہیں، ایک تھوڑی سی مہلت دے دے، اتنی مہلت جتنی دیر میں بندہ یہ کہہ سکے کہ یا اللہ میں نے سارا مال تیرے نام پہ صدقہ کیا۔ یہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، لأصدقن، میں یہ سارے کا سارا مال، سارا سرمایہ
ساری دولت، اب 40ویں حصے کی بات بھی نہیں کر رہا، 2.5% کی اب بات نہیں کر رہا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ میں سارا مال تیرے نام پہ صدقہ کرتا ہوں، مجھے بس مہلت دے دے، دنیا میں ایک دفعہ جانے دے، ایک دفعہ جانے دے، سارا مال صدقہ کرو، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور تو دیکھنا میں کیسے نیک بن کے آتا ہوں، مجھے بس ایک دفعہ جانے دے۔ اب اللہ کہے گا بندے 80 سال میں تو نیک بنا نہیں، اب لمحے بھر کے لیے تو کیا نیک بنے گا؟ اور اللہ مہلت نہیں دے گا، اذا جاء اجلہم لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ تو میرے بھائی یہ اللہ کا حق ہے، غریبوں کا حق ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل۔ یہ اللہ تعالیٰ نے 8 مدات قرآن مجید میں بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر مسکین کو رکھا ہے۔ مسکین کوئی بھی ہو سکتا ہے، تاجر بھی ہو سکتا ہے، ملازم پیشہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی جاب کرنے والا وہ ہو سکتا ہے۔ مسکین اس کو کہتے ہیں جس کی جائز آمدنی اس کے جائز اخراجات سے کم، مثلا اس کی آمدنی ہے مہینے کی 25,000 روپے اور خرچہ ہے 30,000، یہ مسکین ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں یہ بندہ مسکین ہے، اور اس میں سب سے زیادہ حقدار آپ کا رشتہ دار، آپ کا عزیز رشتہ دار۔ آپ اگر باپ ہیں تو اپنے اوپر اپنے باپ کو، اس کے باپ کو، دادا کو، ان کو نہیں دے سکتے۔ اگر آپ باپ ہیں تو نیچے بیٹے کو، بیٹی کو، پوتے کو، نواسی کو آپ نہیں دے سکتے۔ یہ چونکہ یہ خود یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں وارث بنایا ہے، نہ آپ اولاد کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، نہ اوپر ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ البتہ دائیں بائیں بہنوں کو، بھائیوں کو، اگر وہ غریب ہیں آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بھی خیال میں کوشش کریں کہ حدیث میں آتا ہے تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم۔ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے، اس کے 2 مفہوم ہیں، کہ ایک تو یہ ہے کہ جس علاقے سے آپ نے زکوٰۃ وصول کی اسی علاقے کے غریبوں کو تقسیم کریں۔ حضرت معاذ کو آپ یمن بھیج رہے تھے تو آپ نے ان کو یہ نصیحت کی تھی کہ تؤخذ من اموالہم وترد علی فقرائہم، کہ اے معاذ وہاں جب جاؤ تو ان کے امیروں سے زکوٰۃ لینا اور انہی کے غریبوں میں تقسیم کرنا۔ گویا اس سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ یہاں سے امریکہ سے ادھر، یہاں سے انڈیا سے ادھر، یہ طریقہ مناسب ہے۔ جس علاقے کی زکوٰۃ ہے اسی علاقے میں دیں، یہ سب سے بہتر طریقہ۔ اور دوسرا اس کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، اس سے علماء نے یہ بھی مراد لیا ہے کہ مسلمانوں کے امیروں سے لی جائے اور مسلمانوں کے غریبوں میں دی جائے۔ عیسائیوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہاں ویسے کوئی بھوکا پیاسا آ گیا تو آپ اسے کھانا دے سکتے ہیں، پانی دے سکتے ہیں، اس میں اسلام منع نہیں کرتا کہ یہ ہندو ہے میں کیوں پانی دوں، نہیں، آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تاکہ کتا بھی پیاسا آئے تو آپ اسے بھی پانی پلاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی آپ کو اجر دیتا ہے، تو وہ اس حساب سے ہے۔ باقی آپ حساب کتاب برابر رکھیں، ڈائری بنائیں، اور یہ بھی ضروری نہیں کہ آپ سال جو ہے وہ رمضان میں زکوٰۃ دیں، یہ ضروری نہیں۔ جب بھی آپ کا سال پورا ہو، مثلا آپ نے کاروبار شروع کیا ذی الحجہ کے مہینے میں تو آپ کا سال ذی الحجہ کے مہینے میں پورا ہو۔ آپ نے کاروبار شروع کیا محرم کے مہینے میں، محرم میں آپ کا سال پورا ہو تو آپ محرم میں زکوٰۃ نکالیں۔ ہاں اگر ایک دفعہ آپ نے ایڈوانس رمضان میں نکال دی پھر ہر سال آپ کا سال رمضان میں ہوا کرے گا۔ رمضان میں لوگ اس لیے نکال لیتے ہیں کہ اجر ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اجر کو بڑھا دیتا ہے، اس لیے اس حرص میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ثواب زیادہ دے تو اس لیے دیتے ہیں۔ اور زکوٰۃ کے لیے آپ زکوٰۃ
دیں لیکن لوگوں کو بھکاری نہ بنائیں. اس طرح زکوٰۃ دیں کہ کسی غریب کی ضرورت پوری ہو. کچھ لوگ میں نے دیکھے ہیں وہ پیسے لے آتے ہیں اور ہر بندے کو جو ہے وہ 50 روپے دیتے. جب 50 روپے میں اس کے کیا بنے؟ ہاں آپ کے پاس جو کچھ ایسی رقم دے دیں جو اس کا جوتا آ جائے یا اس کا کپڑا آ جائے, یا ابھی عید پہ آپ اپنے کپڑے خریدیں گے, آپ 3 جوڑے اگر آپ عید پہ بناتے ہیں تو کسی غریب کے بچے کا 1 جوڑا اس کا بھی لے لیں. تو جب آپ اس کو پہنائیں گے تو انشاءاللہ جو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی, اللہ تعالیٰ روز آخرت آپ کے چہرے پر مسکراہٹ لائے گا. اور جو اللہ مسکراہٹ لائے گا تو پھر وہ اس مسکراہٹ کے کیا کہنے. اس لیے اس پہ عمل کیجئے اور یہ کوشش کیجئے. نماز ہے, روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, یہ ارکان اسلام ہیں, ان کو ضائع نہ کیجیے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے پوچھا, اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتاؤ کہ میں اسے کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں. آپ نے فرمایا صلاۃ المکتوبہ, فرض نمازیں ہیں تم پر ضروری ہے یہ پڑھو. اس کے بھی 2 مفہوم ہیں. عموماً سہولت کے لیے مولوی یہ کہہ دیتے ہیں کہ صلاۃ المکتوبہ کا مطلب ہے فرض نماز, یعنی سنتے نہ پڑھیں, فرض پڑھیں. صلاۃ المکتوبہ کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہم پر جو اللہ نے نمازیں فرض کی ہیں وہ کتنی ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں 5 نماز. اس میں سنتے بھی شامل, ہر چیز شامل. صلاۃ المکتوبہ سے مراد وہ نمازیں جو اللہ نے تم پر فرض کی. اسی طرح کتب علیکم الصیام کہا کہ وہ روزے جو تم پر فرض ہیں. اب کوئی پوچھے آپ پر کون سے روزے فرض ہیں تو آپ کہیں گے رمضان کے نہیں. تو اس سے یہ سہولت نکالنا کہ جس سے فرض پڑے اور سنتے چھوڑ دیں, یہ اس حدیث کا مفہوم نہیں ہے. یہی ہے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے, وہ اس کی پابندی کرے. رمضان کے روزے فرض ہیں, وہ اس کی پابندی کرے. زندگی میں 1 دفعہ حج فرض ہے, اگر استطاعت ہے اس کی پابندی کرے. اور سال میں 1 مرتبہ زکوٰۃ اس پر اس رقم کی فرض ہے, اور پھر اگلا سال بھی اسی طرح گزر جائے تو اس سال بھی فرض ہے, پھر اگلا سال بھی گزر جائے تو پھر بھی اس پر فرض ہے. یعنی زکوٰۃ ہر سال فرض ہے, یہ دیتا رہے. اس نے کہا اللہ کی قسم لا ازید ولا انقص ولا ازید. اللہ کے رسول کے سامنے اس نے کہا اللہ کی قسم جو آپ نے بتا دیا نہ میں اب اس میں بڑھاؤں گا نہ میں گھٹاؤں گا, اتنا ہی کروں گا جتنا آپ نے بتا دیا. اور اٹھا اور چلا گیا. نبی کریم نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ دنیا میں اس زمین پر کسی چلتے ہوئے جنتی کو دیکھے؟ سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ. آپ نے فرمایا اسے دیکھ لو, یہ جنتی جا رہا ہے. اور جنت کی بشارت کس بات کی تھی؟ کہ جو رسول اللہ نے اسے بتایا اس پر اس نے قسم کھائی کہ اب میں نہ اس پہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا. یعنی اس نے پورا دین اسی کو سمجھا جو اللہ کے رسول نے بتایا. یہ ہے اصل بنیادی نقطہ اس پر سمجھنے کا. آپ نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, لیکن رسول اللہ کی سنت میں نہ کمی کریں اور نہ بیشی کریں, اضافہ کریں. اس کو اتنا ہی رکھیں جتنا اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.